إن الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عزیز دینی بہنوں اور میری پیاری بچیوں، آئیے ہم سب اپنے رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ جس نے ہمیں اپنے ذکر کی محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، تاکہ ہم سب اپنی تخلیق کو، اپنی موت اور حیات کے فلسفے کو اچھی طرح سمجھ سکیں، اور موت کے بعد حیات یعنی کہ ابدی زندگی جو ہے اس کی حقیقت کو بھی ہم سمجھ سکیں۔ غیب کی تمام باتوں پر پکا یقین رکھنا، ایمان کامل حاصل کرنا، یہ ہم سب پہ لازم ہے۔ اصل میں ہمارے بزرگوں نے ہمیں اچھی طرح اس کے متعلق نہیں بتایا، اور نہ ہی ہم نے اپنے بچوں کو، اپنی نئی جنریشن کو آگے ان کے عقیدے کو صحیح کیا، ان کو اچھی طرح سے سمجھایا، کیونکہ اصل علم تو یہ قرآن و حدیث کا علم، یہی اصل علم ہے، اور اسی علم سے ہم سب کی فلاح ہوگی، ورنہ تو پھر ہماری زندگی بالکل بیکار ہو گئی۔ تو اس علم کو یقین بنانے کے لیے ہم حدیث جبریل کو دیکھتے ہیں، جس کا پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا، کہ جس کی وجہ سے ہم اپنا ایمان کو پکا کر سکیں، کہ ہم دیکھیں کہ ہم نے ایمان کس حد تک، ہم نے اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو صحیح رکھا ہے۔ تو ہم اس کا مختصراً اعادہ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے کہ کویشچن آنسر کے سیشن میں ہم لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں نا بات کو سمجھنے کے لیے، تو اسی طرح سے اسی آرڈر میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ آپ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیجئے اس کے متعلق، کہ کیا ہے، مطلب ایمان کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، تاکہ دنیا کے تمام مخلوق سمجھ سکے۔ تو حدیث جبریل ہے، جس کا کہ مفہوم ہم یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے آ کے، حضرت جبریل علیہ السلام نے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ ایمان کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انہوں نے پوچھا اسلام کیا ہے۔ اسلام، ایمان اور احسان، یہ 3 درجے ہوتے ہیں عقیدے کے لیے نا، لازم ہونا۔ تو سب سے کم درجہ ہوتا ہے اسلام کا، اس سے بڑا ایمان کا، اس سے بڑا احسان کا۔ تو انہوں نے پہلا سوال یہ پوچھا کہ اسلام کیا ہے، تو انہوں نے کہا اشہد، یہ شہادت، اشہد اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ یقین رکھنا، کہ یعنی دونوں شہادت کلمے پہ یقین کرنا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور پھر دوسرا ہے کہ اقام الصلاۃ، جو کہ یہ 5 چیزیں ہیں نا، پہلی تو یہ کلمہ شہادت، اس کے بعد نماز کو 5 وقت اپنے ٹائم پہ پڑھنا، پھر ایتاء زکوٰۃ، زکوٰۃ کو اپنے ٹائم پہ ادا کرنا، سال میں 1 دفعہ 2.5% کے حساب سے، اور پھر صوم رمضان ہے، روزہ رکھنا، اور پھر حج البیت، یعنی وہ مہینہ جو حج کا ہے، ذوالحجہ، اس کے اندر حج کو کرنا، جیسے تمام ارکان سکھائے گئے سنت میں، اس حساب سے کرنا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں صدقتا، یعنی کہ تم نے بالکل صحیح کہا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے
پوچھا کہ اچھا ایمان کیا ہے، تو انہوں نے 6 جو ایمان بتائے، ارکان ایمان، کہ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی والقدر خیری و شری من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت، یعنی کہ جو ہم لوگ ہمیشہ ایمان مفصل پڑھتے ہیں نا سب لوگ، کہ اللہ پہ ایمان، پھر ملائکہ پہ، پھر کتاب پہ، پھر رسول پہ، پھر قدر کی خیر اور شر اللہ کی طرف سے، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پہ۔ پھر انہوں نے کہا صدقتا، یعنی کہ تم نے صحیح کہا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے احسان پوچھا، تو انہوں نے کہا بِأَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یعنی کہ تم اس طرح سے، انہوں نے کہا کہ یہ ایک بدو نے اصل میں سوال کیا تھا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں نا، تو اس پہ ایک آیت آتی ہے سورہ حجرات کی، یہ آیت ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بدو کہتا ہے کہ ہم ایمان لے آئے، آپ ان سے کہیے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، لیکن تم یہ کہو کہ تم اسلام لائے ہو، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ تو اب ہم لوگ بھی یہ دیکھیں کہ ایمان اور اسلام اور احسان کا جو درجہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے، اس میں سے ہمارے اندر کون سی کیفیت ہے کہ ہم کم سے کم اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہمارے ہر کام کو، تو وہ تو پھر بھی لگتا ہے کہ ہاں ہم یقین کر لیں، لیکن یہ کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ چیز بڑی مشکل لگتی ہے نا، کہ ہمیں نہیں، یہ وہ فیلنگ نہیں آتی، ہمارا ایمان کا وہ درجہ نہیں ہے۔ تو اس لیے بدو سے بھی یہی کہا تھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ تم یہ کہو کہ تم اسلام لائے ہو، صرف اسلام تک لائے ہو، لیکن احسان کا درجہ نہیں آیا، ایمان کا درجہ نہیں آیا۔ تو کہیں ایسا کہ بھی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کا بھی وہی حال ہے کہ ہم صرف اسلام لائے، نہ ہم نے ایمان تک ہم پہنچے ہیں اور نہ احسان، وہ تو احسان کا تو بہت ہی اونچا درجہ ہے۔ بہرحال ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو احسان کے درجے پر پہنچائے، کیونکہ بعث بعد الموت جو ہے یہ ایمان کے اندر آتا ہے، یہ جو 6 نمبر پہ چیز ہے نا، ایمان کے اندر، تو ہمارا ایمان اسی وقت پکا ہوگا کہ جب ہم بعث بعد الموت پہ یقین کریں، ہم یعنی بالکل پکا یقین کریں، تبھی جا کے ہمیں سب پتہ ہوگا کہ ہاں واقعی جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے دے اور آخرت میں بھی اس سے جہنم کی آگ سے بچا، کیونکہ بعث بعد الموت جو ہے، یہ حیات بعد الموت جو ہے، یہ اتنا ایک خطرناک ٹاپک ہے کہ دیکھیں ہمارا یقین ہے بھی کہ نہیں اس پہ، ورنہ دنیا میں تو ایتھیسٹ اور دنیا کے لوگ ہی سمجھتے ہیں نا کہ ہم مر گئے اور مٹی میں مل گئے اور ختم، بس یہ زندگی ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ہم لوگ مسلمان چکے ہیں تو ہمیں قرآن و حدیث سے صاف بات یہی پتہ چلتی ہے کہ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ ہم مر کے اٹھائے جائیں گے، حساب کتاب ہوگا اللہ کے پاس اور یہ سب ہوگا۔ تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے اور آپ سب کے شوق کو دیکھتے ہوئے بہت سمپل آسان الفاظ میں انشاءاللہ میں کوشش کرتی ہوں کہ اس بات کو سامنے رکھوں اور ہم لوگ کی مس انڈرسٹینڈنگ تھوڑی سی ختم ہو اور ہم اس کو سمجھ پائیں، اور جو غلطیاں ہوں گی تو اللہ سے مغفرت کی طلبگار ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں سورہ ہود کی آیت نمبر 116 میں کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حسنات سے برائیوں کو، سیئات کو بدل دیتا ہے۔ تو اللہ سے حسن ظن رکھتے ہوئے آج کا یہ سیشن 6 سٹارٹ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں، بہت ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی ہدایت دے، آپ سب کو، ہماری دینی بہنوں کو، بچیوں کو، سب کو، تاکہ اس کو ہم سمجھیں، کیونکہ اس کا ایگزیکٹ سیکوینس ہمیں کہیں نہیں ملتا ہے، مطلب ایک جگہ لکھا ہو کہیں قرآن میں یا حدیث میں، تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ تو ہم اس کو یہی دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا چیز کیسے ہے، اس کو اپنا ایک آرڈر سے علماء نے جیسے کہا ہے اس کو جمع کر کے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سورہ حج کی آیت نمبر 5، 6 اور 7 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا
فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. اچھا، ان آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں. اے لوگو، اگر تم کو مرنے کے بعد جی اٹھنے میں کچھ شک ہے تو ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا تھا، مٹی سے اور پھر نطفے سے اور پھر خون کے لوتھڑے سے گوشت کا ایک ٹکڑا بنا کر، جو کہ کبھی کامل ہوتا تھا اور کبھی ناقص، یعنی پورا کبھی بن کے باہر نکلتا تھا جسم سے، ماں کے پیٹ سے باہر آتا تھا، اور کبھی ناقص ہوتا تھا، ابورٹ ہو جاتا تھا، ہے نا. اور اس لیے یہ تھا کیونکہ ہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اپنی خالقیت کو تم پر ظاہر کر دیں، اور ہم جس کو چاہتے ہیں اس کو ایک میعاد مقرر تک ماں کے پیٹ میں رکھتے ہیں اور پھر بچہ بنا کر باہر نکالتے ہیں دنیا میں، تاکہ تم جوانی کو پہنچو. اور بعض کو ہم موت دے دیتے ہیں وہیں پہ، یعنی مار دیتے ہیں پیٹ کے اندر ہی، یا بعض کو پیدا ہوتے ہی مار دیتے ہیں، اور بعض کو ہم بڑھاپے تک، ارذل عمر تک، ناکارہ عمر تک لے جاتے ہیں، نہایت ہی خراب عمر جو لوٹا دیتی ہے انسان کو کہ وہ ہر کچھ جاننے کے بعد وہ بالکل ہی بے علم ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اسی لیے ہمیشہ دعا کرنے کو کہتے ہیں نا کہ اللہم انی اعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسی عمروں تک نہ پہنچائے. اور تو دیکھتا ہے کہ زمین خشک پڑی ہوتی ہے، آگے اس میں یہ بتایا گیا آیتوں میں کہ اور تو دیکھتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ زمین خشک پڑی ہوتی ہے، پھر جب ہم اس پر بارش برساتے ہیں تو وہ شاداب ہو جاتی ہے، ہری بھری ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ابھرنے لگتی ہے اور طرح طرح کی بارونق چیزیں اگاتی ہے، یعنی پھول اور پھل اس میں سے اگاتے ہیں. یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اللہ ہی قادر مطلق ہے، اور یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، اور یہ کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ الساعہ یعنی قیامت کی گھڑی یہ بھی آنے والی ہے، اور جس میں کہ کوئی بھی شک نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ بے شک سب لوگوں کو قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے گا، دوبارہ اللہ تعالیٰ پھر اٹھائے گا. یہ نہیں کہ یہ زندگی میں ہم موت آ گئی، قبر میں پہنچ گئے تو ختم، نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جزا سزا کے لیے وہ دوبارہ اٹھائے گا، اور انصاف سے ہر ایک کے درمیان جزا اور سزا وہ دے گا، تاکہ ہر شخص مطمئن ہو جائے اپنے رزلٹ سے کہ ہم دنیا میں آئے تھے تو اتنے سال ہم یہاں رہے تو کیا کیا، کیسے کیا، اور کسی پہ ظلم ہوا، کسی پہ ظلم نہیں ہوا، کسی کے ساتھ انصاف ہوا، کسی کے ساتھ ناانصافی ہوئی. تو وہ جا کے اللہ کے ہاں جب سارا فیصلہ ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ ہر شخص اپنے انجام سے مطمئن ہو جائے گا، اس کو سکون ہوگا. جنت میں جانے والا وہ بھی مطمئن، جہنم میں جانے والا وہ بھی مطمئن ہوگا کہ ہم نے گناہ کیا تھا، ہم نے کفر کیا تھا، اس لیے آج ہم جہنم میں. اور جنت میں جانے والا تمام محنت، دنیا کی تمام تکالیف برداشت کرنے کے بعد بہترین حالت میں جنت میں جا کے مطمئن ہوگا کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، اللہ نے واقعی آج ہمیں جنت الفردوس میں یا جنت میں جگہ دے دی. تو وہ کتنا شکر گزار ہوگا اس وقت نا. تو یہ ان تمام آیتوں کا اس کا وہ تھا. اب پھر ہم دیکھتے ہیں سورہ یاسین میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی ڈیٹیل سے اس کے متعلق حیات بعد الموت کا ذکر کیا ہے.
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو، سچ بات کہہ رہے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ یعنی یہ قیامت کا جو وعدہ ہے وہ پوچھتے ہیں تم سے کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ وہ انتظار نہیں کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ اچانک ایک چنگھاڑ ان کو آ کے پکڑ لے اور وہ آپس میں جھگڑا ہی کر رہے ہوں، یعنی قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی اس پہ یا دوسری باتوں پہ جھگڑا کر رہے ہوں گے، اور اچانک چنگھاڑ آ جائے گی، اور پھر نہ تو وصیت وہ کوئی کر سکیں گے، اپنی ول لکھ سکیں گے کچھ، اور نہ ہی وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس جا سکیں گے۔ اور جس وقت سور پھونکا جائے گا یہ قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے اور کہیں گے کہ ہائے بربادی، ہائے ہمیں تو اپنی خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا، کس نے جگا دیا؟ یہ تو وہی ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے بالکل سچ کہا تھا۔ بس ایک زور کی آواز، زوردار چنگھاڑ آئے گی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ اس روز کسی شخص پر کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسا کام تم دنیا میں کرتے رہے ہو، یعنی کہ جو ہم نے دنیا میں کیا ہے اس کا بدلہ ایز از اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ دیں گے۔ یہ اس میں پورے ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے۔ میری عزیز بہنوں، آج تک دنیا میں کوئی نہیں جان سکا کہ روح کیا ہے۔ بہت سر کھپایا سائنٹسٹ نے، سائیکالوجسٹ نے، ریسرچرز نے، نہ کوئی جان سکا اور نہ کبھی جان سکے گا۔ بس جتنا قلیل علم اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دے دیا ہے وہی کے ذریعے، بس وہی علم ہے، ہم صرف اتنا ہی جان سکیں گے، اس سے زیادہ ہم کچھ بھی نہیں جان سکتے۔ ہماری جو یہ میموری ہے، یہ کیا ہے، کیا سوچ ہے، کیا یادداشت ہے، بولنے سننے کی قوت، یہ سب روح کی وجہ سے ہے۔ اگر روح نکل گئی تو پھر ہم کچھ بھی نہیں سوچ سکتے۔ روح کبھی مرتی نہیں ہے، جب سے پیدا ہوئی ہے وہ اسی وقت سے ہے، پھر ماں کے پیٹ میں جائے گی، اللہ تعالیٰ فرشتے سے پھکوا دیتے ہیں وہاں، پھر اس کے بعد مرتا ہے انسان، پھر روح نکل جاتی ہے اس کی باڈی سے، پھر اللہ کے پاس جاتی ہے، پھر وہ عالم برزخ میں رہتی ہے جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ روح جب سور پھونکا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ روح کو بھیج دیتے ہیں دوسرے سور پہ، پھر اٹھ جاتی ہے عالم برزخ سے نکل کے، پھر وہ میدان حشر میں آتی ہے، اور پھر میدان حشر میں روح کا حساب کتاب پھر ہوتا ہے انسان کا، اور پھر اس کے بعد جو ابدی زندگی ہوتی ہے تو اس میں روح ایک نئے جسم میں داخل ہو کے پہنچ جاتی ہے۔ تو بس یہ طریقہ ہے روح کا، کیونکہ روح جو پیدا ہو گئی تو اس نے تو مرنا ہی نہیں ہے اب۔ تو اب اس روح کے خالق کو ہم جب روحی کو نہیں جانیں گے تو روح کے خالق کو کیسے ہم روح کے خالق کو سمجھ پائیں گے؟ اس لیے مسلمانوں کو اپنی قلیل علمی، قلیل قابلیت کا اعتراف کرنا چاہیے، اور تمام غیب کی باتوں پہ من و ان بالکل یقین کرنا لازم ہو گیا، تبھی جا کے ہم مومن کہلائیں گے، ادروائز تو ہم مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اس روح کو ابھی روح کیا ہے دنیا میں، اس کے متعلق ہم باتیں بہت کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم اس کو سچ میں جانتے نہیں ہیں، کیونکہ قبر میں ہم آسانی سے ہم کیسے جواب دیں گے جب ہماری روح سے دوبارہ سوال ہوگا، جب ہم سے جیسے کہ الستو بربکم پہلی دفعہ ہوا وہ ہمیں نہیں یاد، پھر قبر میں پوچھا جائے گا سیم سوال دوبارہ سے کہ من ربک، کون ہے تمہارا رب؟
جب پوچھا جائے گا تو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آسانی سے کہہ دیں گے اللہ ربی اللہ ربی؟ دنیا میں ہم 1000 دفعہ رٹتے رہیں گے، تسبیحوں پہ بیٹھ کے پڑھتے رہیں، رٹا لگاتے رہیں، اللہ ربی اللہ میرا رب اللہ میرا رب رٹیں گے، تو کیا جب منکر نکیر آئیں گے سوال پوچھنے آرام سے تو ہم بول دیں گے کہ من ربک کا معنی اللہ ربی کہہ دیں گے آرام سے؟ ایسا سمجھنا بہت آسان ہے، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ جو لوگ مومن ہوتے ہیں نا، انہی کے منہ سے ہی بات نکلے گی، جن کو یقین دنیا میں رہتے ہوئے ہے تو پھر وہ انہی کا ہوگا، کیونکہ امام بہقی اور ابو درداء اور عبداللہ بن عمر کی حدیث سے ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جو لوگ مومن ہوتے ہیں ان کی روحیں جو ہیں روزانہ عرش کے اللہ کے عرش کے پاس سجدہ کرنے کے لیے لائی جاتی ہیں، اور جب وہ رات میں اگر وہ رات میں طہارہ کی حالت میں وضو کے ساتھ سوتے ہیں، دعا اذکار پورا پڑھتے ہیں، پھر ان کی روحیں وہاں جاتی ہیں، اور فرشتے اس شخص کے لیے مغفرت کی دعائیں بھی کرتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ مومن بندہ تو دنیا میں سو رہا ہوتا ہے، لیکن سبحان اللہ آپ سوچیں کہ ایوری ڈے ایوری نائٹ روحیں جا کے اللہ کے عرش کو سجدہ کرتی ہیں۔ اسی طرح جب شہداء کی روحیں نکل جاتی ہیں باڈی سے، مومنین کی نکلتی ہیں، تو وہ جاتی ہیں اللہ کے پاس عرش پہ، اور کہتے ہیں کہ ہمارے پرندوں کی طرح وہ دانہ بھی چگتی ہیں، اور کیسے وہاں رہتی ہیں مندیلوں کے اندر سونے کی، اور اس طرح، اور بہت خوش ہوتی ہیں شہادت کا مزہ چکھ کے، وہ کہتی ہیں بار بار کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ میں دوبارہ دنیا میں بھیجے، اور دوبارہ میں شہید ہوں، اور دوبارہ میں اسی طریقے سے اللہ کے پاس آؤں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے یہ دوبارہ تو نہیں ہوتا، تو موت تو ایک ہی دفعہ آتی ہے۔ تو ایسا کوئی بھی انسان جو مردہ ہوتا ہے نا، وہ بیٹھ کے دنیا میں ہم اس سے دعا کریں تو ہماری یہ آواز پہنچ جائے گی، اس کا ہمیں یقین نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے مردے کو سنا بھی دیتا ہے، اور مردہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہے اپنے بعد کے لوگوں کی ہدایت کے لیے، یہ بھی بات ہے، لیکن وہ بھی اللہ ہی جس کو ہدایت دیتا ہے، کیونکہ اس کے اندر آتا ہے نا کہ اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ تم، یہ قرآن کی آیت ہے اس میں ہے کہ تم جو ہو مردے کو سنا نہیں سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قرآن میں کہا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي الْقُبُورِ، کہ مردے کو یہ سوال وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو موت ہو گئی، وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاء، کی حیات والا اور موت والے برابر نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کو سنا دیتا ہے، جس کو قبر میں آواز یعنی کہ اللہ کی طرف سے سنائی جاتی ہے۔ کوئی انسان جا کے پکارے مردے کو، اے مردے والے ولی اللہ آپ ہماری بات سن لیں، داتا دربار پہ سن لیں، یہ سب جائز نہیں ہے، کیونکہ مردہ کچھ نہیں سن رہا ہوتا، اگر اللہ چاہے گا تو پھر اللہ سنواتا ہے، تو وہ ان کا شعور جو دنیا کا ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، آخرت والا شعور اب باقی رہے گا، اور وہ اللہ سے وہ دعا کرتے رہتے ہیں قبروں میں، تو یہ نہیں سمجھے کہ ہم جو ہے مطلب مردے سے مانگیں گے کچھ، تو مردہ ہماری بات سن کے اللہ کے قریب ہے اور وہ ہماری بات پہنچا دے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اور شہداء اور مومنین جو مرتے وقت ہوتے ہیں اکثر دیکھتے ہیں نا تو مسکراتے ہوئے ان کو موت آئی، اس لیے آتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو مرتے ہی وقت ان کا جنت کا دیدار کروا دیتا ہے، تو وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارا آخری ٹھکانہ ہے، تو جنتیوں کو بے انتہا خوشی ہوتی ہے، تو اسی لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنا دے کہ ہم جنتیوں میں ہو جائیں، کیونکہ جنتیوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار قیامت کے دن کروائیں گے، جس کے لیے ہم دعا کرنا چاہیے کہ اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک الکریم، یعنی اللہ تعالیٰ تو وہ جو دیکھنے کی جو لذت ہے وہ ہم کو بھی نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اور اسی طرح اس کے برعکس دوزخیوں کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنا دیدار نہیں کروائیں گے، جب آخرت میں بھی آئیں گے نا تو ان سے ہمیشہ حجاب میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں اس میں سورہ متطففین میں ہے کیا، کلا انہم عن ربہم یومئذ محجوبون،
یعنی کہ ان کو ایک پردے میں رہیں گے، ہرگز نہیں، بے شک وہ اس دن قیامت کے دن یقیناً اپنے رب سے حجاب میں ہوں گے، ان کو روک دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا جلال کبھی نہیں دکھائے گا دوزخیوں کو، اور پھر ان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی تمام سورے میں پوری ڈیٹیل آتی ہے، یعنی جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے یہ جنت نیک بندے، جن کو کہ علیین کے دفتروں میں ان کا نام لکھ دیا جائے گا، اسی طرح سجین کا جو دفتر ہوگا جو زمین کے نیچے تحت ہے، یعنی جو علیین کا کہاں ہے، آسمان پہ ہے دفتر، جہاں پہ اوپر جب روحیں جاتی ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا نام علیین میں لکھ دو اگر وہ نیک ہوتا ہے، اور جو سجین ہوتا ہے وہ اوپر سے پٹک دیا جاتا ہے، آسمان سے پھینک دیا جاتا ہے، اور نیچے زمین کے اندر جو وہ دفتر ہے سجین کا، وہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ زمین کے نیچے 7 تہوں کے نیچے ہرے رنگ کا ایک پتھر ہوتا ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر وہ سجین میں ڈال دیا جاتا ہے، تو اوپر سے نافرمان فجار اور جو مشرک ہیں کافر ہیں ان کی روحوں کو دھکا دے دیا جاتا ہے، اوپر سے آ کے گرتی ہیں، جس طرح کی نیک لوگوں کی روح کو باقاعدہ فرشتے پیار سے محبت سے اللہ تعالیٰ کے حضور لے جا کے پیش کرتے ہیں، اسی طرح ان کے اپوزٹ ان کا ہوتا ہے۔ میری عزیز دینی بہنوں، یہاں پہ ذکر آپ کا یہ کرتے ہیں کہ یوم الحشر کے اندر جب انسان اٹھے گا تو کیسے اٹھے گا؟ ہر شخص جو ہے نا اپنے جس کی پیروی کر رہا ہوگا، جیسے کہ ہم لوگ امت مسلمہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں، ہم ان کے فالوورز ہیں، یہود نصارہ اس کے علاوہ جو بھی جس کا فالوور ہے وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، جیسا کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پہ، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اور جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے، یعنی کھڑا کر دیں گے اس دن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مسلمانوں پر گواہ بنا کر لائیں گے اور بتائیں گے ہم نے آپ پر یہ کتاب یعنی قرآن نازل کیا تھا جو کہ مفصل بیان کرتی ہے، ہر چیز کو واضح کرتی ہے، اور وہ ہدایت ہے اور رحمت ہے اور خوش خبری دیتی ہے مسلمانوں کو، کس بات کی؟ تمام آخرت کی، کہ وہ جنت میں جائیں گے نا، اس کی خوشخبری دیتی ہے۔ اور اسی طرح سورہ نساء کے اندر بھی آیت 41 میں دیکھیں کتنا ڈیٹیل سے اسی کو بتایا گیا ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ بس پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں پر آپ کی امت پر گواہ لائیں گے۔ تو جیسے ہی یہ آیت پڑھتے تھے صحابہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے کہا کہ ذرا یہ قرآن پڑھ کے سناؤ، وہ سنانے لگے سورہ نساء، جیسے ہی آیت نمبر 41 پہ پہنچے اور انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسبک، اسٹاپ، رک جاؤ، اور اشارہ کیا کہ بس رک جاؤ، اتنا روئے، انہوں نے تلاوت بھی اسٹاپ کروا دی اور روتے رہے۔ تو کیا کبھی ہم نے سوچا ہے اس بات کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیوں اس قدر روئے؟ شاید کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا آئیڈیا ہوگا کہ یہ امت جو ہے قرآن کو چھوڑ دے گی، کہ جیسے ہے نا دوسری آیت میں کہ مہجورہ، یعنی اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دے گی، چھوڑ دے گی، قرآن کی آیت میں بھی لکھا ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے اس بات کا کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ آج ہم دیکھیں اپنے کو کہ ہم اسے پڑھتے بھی ہیں، کئی سمجھتے ہیں اس کے معنی،
کوئی اس پہ عمل بھی کرتے ہیں یا یوں ہی ہم نے واقعی چھوڑا ہوا ہے، تو ہمارا شمار کہیں ایسا نہ ہو کہ انہی لوگوں میں ہو جائے کہ جن کے سروں کو کوڑے سے قبر میں پیٹا جائے گا، مارا جائے گا، اندھے بہرے فرشتے ہوں گے جن ان کی پٹائی کر رہے ہوں گے، مردہ چیخ رہا ہوگا، اور تمام مخلوق جو ہے وہ سنے گی اس کو سوائے انس اور جن کے۔ اتنی زیادہ قہر نازل ہوتا ہے، ہتھوڑے سے مارا جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں دعا مانگے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب جہنم وعذاب النار۔ یہ ساری دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم لوگ کیا چیز پڑھ رہے ہیں، دل سے پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا قبول بھی ہوگا کہ نہیں، کیونکہ یہ پڑھنا ہم سب پہ کتنا سخت ضروری ہے کہ ہم پڑھیں، اس پہ ایمان لائیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روتے تھے؟ وہ ایک تو انہیں اپنی امت کی فکر تھی کہ وہ عمل نہیں کرے گی، تو اور اسی لیے ان کو یہ دوسری فکر تھی کہ میں کیسے اپنی امت کے خلاف گواہی دوں گا۔ حالانکہ ان کا تو یہ کہتے تھے کہ میں تو اپنی امت کی تعداد پہ قیامت میں فخر کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہتے تھے نا کہ ہماری امت کی اتنی تعداد ہو، اتنے بچے پیدا ہوں، زیادہ سے زیادہ وہ پیدا کرنے والی عورتوں کے اوپر کہتے تھے کہ اچھی ہیں وہ عورتیں جو اتنے بچے پیدا کر رہی ہیں نا، ایسا کچھ مفہوم ہے حدیث کا۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا فرمایا ہے؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ اور تم ڈرو اس دن سے جس میں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت میں اس دن کا ذکر ہے کہ جب ہم سب اٹھائے جائیں گے، یعنی حشر کا دن۔ اس دن جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اسرافیل علیہ السلام کو کہ اب سور اول پھونک دو، تو وہ ہر چیز کے فنا ہونے کا عمل جو ہے شروع ہو جائے گا۔ ادھر سے سور انہوں نے پھونکا، جہاں جہاں سے آواز آگے بڑھتی چلی گئی دیر تک، یہ تو ایک ایک کر کے سب چیز تباہ برباد ہو جائے گی۔ زمین، آسمان، جتنی ذی روح چیزیں ہیں، مخلوقات ہیں، جن ہیں، انسان ہیں، فرشتے ہیں، جانور ہیں، وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی چیزیں جسے ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، ان سب کو موت آ جائے گی۔ اور اس کے علاوہ جو پہاڑ ہے، سمندر ہے، یہ سارا اڑ جائے گا، ایک دم ختم ہو جائے گا۔ مچھلیاں ہیں، کیڑے مکوڑے، پودے، کچھ بھی تو نہیں بچے گا۔ زمین ایک جگہ سے دوسری جگہ چٹیل میدان کی طرح ہو جائے گی۔ اس زمین کو بھی دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا۔ سب سے پہلے تو زلزلہ آنا شروع ہو جائے گا، سمندر میں آگ بھڑک اٹھے گی، سورج اتنا سوانحے پہ اتنا قریب آ جائے گا، اتنی تپش ہوگی کہ اس کی وجہ سے آگ جو پانی جو آگ کو بجھاتی ہے، اسی پانی کے اوپر آگ لگ جائے گی۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جو چیز کی پاور دے دے، یہ سب اللہ کے کن فیکون کہہ دینے پہ ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ سب ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی، لیکن یہ تمام جو واقعات ہوں گے نا خوفناک، یہ کون دیکھے گی؟ اللہ تعالیٰ کی بدترین مخلوق، یعنی مومنوں کو تو اللہ تعالیٰ بالکل بھی نہیں دکھائیں گے۔ مومن جو ہے ان کے اندر ذرا برابر بھی خوف اور نہیں ہوگا ایمان والوں کو، اور کوئی حولناکی جو ہوگی حشر کے میدان کی، مومنین اس سے پہلے ہی فوت ہو جائیں گے۔ ان کو سب سے پہلے ہی سور ہوتے ہی اس سے پہلے ان کو اطمینان سے موت آ جائے گی۔ اس کے بعد جو ہوگا کہ چاند، ستارے، سورج سب بے نور کر دیے جائیں گے، سمندر میں آگ لگے گی۔ سورۃ تکویر کے اندر پورا نقشہ بہت ڈیٹیل سے آیا ہے، جس میں آیا ہے وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، وہاں سے لے کے پورا پڑھیں۔ اسی میں آتا ہے یوم یبدل الارض غیر الارض والسماوات، یعنی جو بھی زمین آسمان اس کو نئی زمین سے بدل دیا جائے گا۔ برزوا للہ الواحد القہار، اس میں آتا ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 48 کے اندر وہاں بھی پورا نقشہ اس میں بھی کھینچا ہے پورا۔ حدیث میں بہت ڈیٹیل سے بتایا ہے، کیونکہ یہ قیامت کا دن جو ہے یہ 50,000 سال کا ہوگا۔ دونوں سور کے درمیان کا وقفہ جو ہے، کسی کو نہیں پتہ کہ کتنے 100,000 سال
ہوں گے، کچھ بھی نہیں پتہ ہے کسی کو، اور لوگ پریشان ہو جائیں گے، کسی صورت قیامت آ جائے وہ ادھر سے ادھر دوڑیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ قیامت قائم کر دے۔ اور زلزلہ پہاڑی سب کا سورہ زمر کے اندر دیکھیں 67 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یہاں پہ، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ اور لوگوں نے اللہ کی قدر کا حق ادا نہیں کیا، جو قدر کا حق ہے وہ جو قدر کا حق ہے، حالانکہ زمین ساری قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی، اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹا ہوا ہوگا، وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے کہ وہ جو شریک بنا رہے ہیں۔ یعنی یہ تمام آیتیں جو ہے نا، اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مٹھی میں بند ہوگا اور آسمان سیدھے ہاتھ میں، ہم کو اس کو ایز اس قبول کرنا ہے، تعویلیں اپنے پاس سے نہیں پیش کرنی ہے، کیونکہ ہمارا دماغ میں جو برین دیا گیا ہے اللہ نے، اس میں اس کو ہم سما نہیں سکتے، اس سین کو، قیامت کو، آخرت کو، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی وجود کو، ہم اس کو مطلب فیل نہیں کر سکتے ہیں، کچھ بھی سمجھ نہیں سکتے ہیں، جتنا ہمیں علم ہے تھوڑا بہت اسی سے صرف سنیں، بس یقین کر لیں، جو بھی پڑھیں یقین، لیکن اس کی تعویلیں نہیں پیش کریں اپنے پاس سے۔ اسی طرح سورہ نمل کی آیت نمبر 87 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب گھبرا اٹھیں گے، مگر وہ کہ جسے اللہ چاہے، سکون سے وہ لوگ ہوں گے، اور سب اپنے رب کے پاس عاجز ہو کر آ جائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ پہلے سور پر تمام فرشتے اور انس و جن سب گھبرا جائیں گے، سوائے کس کے کہ جبرائیل علیہ السلام زندہ ہوں گے، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت زندہ ہوگا، اور جو حاملین عرش کے 8 فرشتے ہیں وہ بس زندہ ہوں گے، اور بقیہ تمام لوگوں کو موت آ جائے گی۔ اسی طرح سورہ الحاقہ میں بھی بہت تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، آیت نمبر 13 سے لے کے 37 تک، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه
ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون۔ بس جب سور پہلی دفعہ پھونک مار دیا جائے گا اس میں اور نفخۃ الاولیٰ ہوگا تو زمین پر سے عمارتیں اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے، پھر زوردار ٹکر کے ساتھ دونوں کو قیامت برپا ہوگی اور آسمان زمین سب پھٹ پڑیں گے، کمزور ہو جائیں گے، فرشتے اس کے کناروں پر اتر آئیں گے اور آپ کے پروردگار کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ وہ اپنی گردنوں پر اٹھائے ہوں گے۔ اس دن تم سب تمام لوگوں کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں رہے گی، یعنی کوئی بات چھپی نہیں رہے گی، کوئی راز کوئی انسان جو چھپاتا تھا دنیا میں کچھ نہیں چھپا رہے گا۔ تو جس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دوسروں سے کہے گا لیجئے میرا نامہ اعمال پڑھیے، یعنی جیسے بچے ہوتے ہیں نا اچھے گریڈز لاتے ہیں تو لا کے اپنی مارک شیٹ دکھاتے ہیں، تو اسی طرح وہ قیامت میں وہ کریں گے مومنین۔ تو پھر وہ کہیں گے، جواب دیں گے مجھے یقین تھا کہ مجھے میرا حساب ضرور ملے گا، اور تو وہ شخص منمانے عیش میں رہے گا، یعنی اپنی پسند کا جیسا وہ چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اتنی اجازت دے دیں گے کہ اونچے اونچے محلوں میں اونچے اونچے باغوں میں رہو اور جن کے میوے جھکے ہوں گے تمہارے قریب، جو چاہو نکالو، کھاؤ پیو مزے کرو۔ یہ تمام اچھے اعمال جو تم دنیا میں گزشتہ وقت میں کرتے آئے ہو اس کے بدلے اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ ساری چیزیں ملی ہے۔ اور جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا اے کاش مجھ کو میرا اعمال نامہ نہ ہی دیا جاتا اور مجھے معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے، اے کاش کہ وہ موت والی پہلی جو موت تھی وہی ہمیشہ کے لیے ہو جاتی، میرا کام پورا تمام کر دیتی۔ آج میرا مال میرے کچھ کام نہیں آیا، ہائے آج میری سلطنت، میرا محل، میرا بنگلہ، میرا اقتدار، میری عمارتیں سب خاک میں مل گئی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس وقت حکم ہوگا کہ فرشتے اٹھاؤ اس کو، اٹھا کے جہنم میں پھینک دو، یعنی ان کو کہا جائے گا کہ اور 70 گز کی زنجیروں میں بھی اس کو جکڑ دو۔ اللہ کا حکم ہوگا کہ اسے پکڑو اور طوق پہنا دو گلے میں اور اسے دوزخ کی آگ میں جھونک دو، پھر 70 گز کی زنجیروں کو اس کے جسم میں داخل کر دو، یعنی منہ کے ذریعے داخل کرو اور پیچھے سے نکال دی جائیں گی۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ اللہ جل شانہ پر ایمان نہیں لاتا تھا، نہ ہی یہ فقیروں کو کھانا کھلاتا تھا، کھلانے کی ترغیب بھی نہیں کرتا تھا۔ تو سو آج اس کا بھی یہاں کوئی دوست، کوئی بھی فائدہ دوست اس کو نہیں دے گا، کوئی پہنچانے والا رشتہ دار نہیں ہوگا، کوئی اس کے دوست احباب نہیں ہوں گے، نہ ہی کوئی کھانے پینے کی چیز اس کو ملے گی سوائے کس کے؟ غسلین۔ غسلین کیا ہے؟ ایسی پیپ، ایسا پس جو دوزخیوں کے زخموں سے نکل رہا ہوگا، جس کو گنہگاروں کے سوا کوئی نہیں پیے گا اور کھائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں دنیا میں ہی ہدایت دے دے اور ان تمام چیزوں سے نجات دے دے۔ میری عزیز دینی بہنوں، پیاری بچوں، اور سے سوچئے کہ کیا ہم نے بھی کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ چند آیتیں پڑھی ہیں اور پڑھ کے ہم پورا قرآن پڑھتے جا رہے ہیں اور ہمارے رونگٹے بھی نہیں کھڑے ہوتے، نہ ہم اس کو ایمان کے ساتھ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، تو کیا حال ہوگا ہمارا؟ لیکن اگر ہم سب نے اللہ کے کلام کو سنا اور کہا کہ سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم پورے اس دل سے اس پہ اطاعت بھی اس کی کرتے ہیں، اپنے باپ داداؤں کے دین کو فالو نہیں کرتے بلکہ تحقیق کرتے ہیں، سنت پہ عمل کرتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم فخر کرتے ہیں، تو پتہ ہے پھر ہم سب کو بھی انشاءاللہ تعالی جنت ملے گی، پھر ہم سب بھی جنت الفردوس میں اللہ کے حکم سے چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں ہمیشہ، اللہم انی اعوذ بک حبک و حب من یحبک و حب عمل یقربنی الی حبک۔ تو اللہ تعالیٰ سے
کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے ڈرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم جس سے آپ پیار کریں اسے ہم بھی پیار کریں، کیونکہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہاں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے؟ ان میں کون سے وہ 7 لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیتا ہے؟ وہ کتنے نیک لوگ ہوتے ہیں جو بغیر حساب کتاب جنت میں جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس میں ڈال دے۔ کہ اس میں پہلے نمبر پہ امام عادل ہوتا ہے جو انصاف کرتا ہے دنیا میں، دوسرے نمبر پہ وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، یعنی جوانی کے حال میں بھی ہو کے دنیا کے کاموں میں نہیں لگتا بلکہ وہ اللہ کی عبادت میں لگا ہوتا ہے، اور تیسرے وہ 2 لوگ جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں، اللہ کے لیے جدا ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، کہ جیسے ہم لوگ بھی سب اللہ کرے کہ اسی میں شامل ہو کہ ہم اللہ کے لیے پیار کر رہے ہیں، اللہ کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ اور چوتھا وہ شخص جس کو کوئی برائی کے لیے دعوت دے اپنی طرف، کوئی جس کا کہ اسٹیٹس بھی ہو، سب کچھ ہو، پیسہ بھی ہو، خاندان بھی اونچا ہو، لیکن وہ کہ انا خاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ اس کی بات نہ سنے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو کہ اپنا صدقہ خیرات کرتے ہیں بغیر کچھ گنے ہوئے، نہ کچھ، بس اٹھایا اپنا اللہ کے لیے دے دیا، کسی غریب کی مدد کر دی، ایسے لوگ بھی۔ اور چھٹے وہ لوگ کہ جن کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، ایک نماز ہوئی تو دوسری نماز کی طرف ان کا دل اٹکا ہوتا ہے۔ اسی طرح 7ویں وہ لوگ آخری کے تنہائی میں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی کاش ان سب میں اللہ تعالیٰ شامل کر دے کہ جو قیامت کی گھبراہٹ سے بچا لیے جائیں، سور پھونکنے کے بعد ان کو موت جلدی آ جائے اور یہ سب نہ دیکھ پائیں، ان سبوں میں نہ کرے اللہ تعالیٰ، ہم سے شہداء میں ہمیں شامل کر لے، اللہ کی دین کی بلندی کے لیے ہم لوگ کام کریں، اور ایسے لوگوں کو آخرت میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت اونچا درجہ ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ 70,000 کو تو پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا جائے گا نا کہ ان کی مغفرت کریں تو وہ 70,000 کو بلائیں گے، تو ان میں سے بھی کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کو شفاعت کرنے کی تو اللہ تعالیٰ اجازت دے دیتے ہیں کہ وہ جا کے مزید لوگوں کو وہ نکال لیں۔ لیکن کس کو اجازت نہیں ملتی؟ صرف بدعتی لوگ جو حوض کوثر پہ آئیں گے اور وہ دین میں نئی نئی باتیں دنیا میں شامل کر رہے ہوں گے اللہ کے دین میں، تو ان کو شفاعت کی کوئی توفیق نہیں ملے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو شفاعت نہیں دی جاتی۔ اللہ تعالیٰ اللہم لا تجعلنا منہم، ان لوگوں میں، بدعتی لوگوں میں اللہ تعالیٰ شامل نہ کرے ہمیں۔ اور آگے ابھی جو تھوڑی بہت باتیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں پھر کرتی ہوں۔ جو کچھ ابھی تک سنا ہے، کہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یقین ایمان ہمارا کامل رکھے، اور ہم سب اس کو یقین کے ساتھ اپنا خود سمجھیں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں، اور آخرت میں ہم جب اٹھائے جائیں تو ایمان پہ اٹھائے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، تمام خیر کی باتیں آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اور شر میرے اپنے نفس اور شیطان مردود کی طرف سے تھا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والاحیاء والاموات، آمین یا رب العالمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔